اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی تلاوت کرتا آیات سورہ بقرہ کی 178 سے آگے اور 178 بھی اس میں بلکہ شامل ہے۔ اس آیت میں بالکل نیا مضمون جو معاشرتی معاملات اور انسانیت کی بقا، معاشرے میں امن اور سکون کو قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسے قانون کی طرف نشاندہی کی اور اس کی حدود کا تعین کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت نہ صرف معاشرہ بلکہ عرب کے ارد گرد کے قبائل اور باقی دنیا میں جہاں کہیں لوگ آباد تھے وہ سارے صرف طاقت پر یقین رکھتے تھے، اور ہمیشہ طاقتور کا ایک اگر قتل ہوتا تو اگر کوئی دوسری طرف کمزور ہوتا تو اس کے کئی لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی معاملہ تھمنے میں نہ آتا۔ قرآن میں قصاص کا باقاعدہ اللہ رب العزت نے اصول وضع کر دیا، تعین کر دیا، اور یہ فرما دیا کہ قصاص جو ہے جب کوئی ناحق مارے جائیں تو پھر آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، چونکہ یہ وہ قانون تھا جو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں نافذ کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ذریعے معاشرے تک پہنچا دیا۔ لیکن اس وقت تک اس قانون کے اوپر نہ یہودی عمل کر رہے تھے، نہ عیسائی عمل کر رہے تھے، نہ ہی مکہ کے مشرکین اس پر عمل پیرا تھے، بلکہ یہودی بھی پریشان تھے کہ جو کمزور معاشرے تھے، یہودیوں کے قبیلے، ان کے اوپر اگر کہیں کوئی قتل ہو جاتا تو ان کے آدھا پورا خاندان ختم کر دیا جاتا تھا، اور اگر کہیں عورت قتل ہو جاتی تو اس عورت کے بدلے مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا دوسری طرف جو طاقتور تھے۔ تو اسلام نے پھر قصاص جو ہے اس کا بنیاد رکھی اور اس کے بارے میں بتا دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں انصاف جو ہے، عدل اور انصاف، اس کو جو ہے یہ بڑی فوقیت دی ہے، اور اگر دیکھیں تو اس میں کہیں بھی کوئی رعایت کی گنجائش نہیں چھوڑی قتل کے معاملے میں، اس لیے کہ اسلام ہی ہے وہ مذہب ہے، وہ دین ہے، وہ ہدایت ہے جس میں یہ فرما دیا گیا کہ ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو جہاں پوری انسانیت کا قتل گردانا جائے تو وہاں سوچیں کہ انسان کی عزت و تکریم اللہ رب العزت کے ہاں کتنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کتنا کام کیا۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی پرسپیکٹو میں حضرت ابوبکر صدیق کا ایک واقعہ کہ جب وہ مسلمان ہو چکے تھے تو ان کے صاحبزادے مسلمان نہیں تھے، اور ایک جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے اور ان کے صاحبزادے کفار کی طرف سے جنگ میں شریک تھے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد ان کے بیٹے نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اے میرے والد، اگر آپ جنگ کے دوران میرے سامنے آ جاتے تو آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کو معاف کر دیتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا لیکن میرے بیٹے، اگر اس جنگ کے دوران تو میرے سامنے آ جاتا تو تمہارا سر اور میری تلوار ہوتی، میں انصاف کے تقاضے پورے کرتا، جو دین نے مجھے حکم دیا ہے میں وہی کرتا، میں تجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ تو پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ جو عدل اور انصاف اور جو تقاضے دین کے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے باپ اور بیٹا اگر مخالف سمت میں کھڑے ہیں تو پھر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو دین نے کہا، جو قرآن نے کہا، اس کے اوپر من و ان عمل کر دیا جائے۔ اچھا، دوسری طرف آ جائیں کہ یہ جب قصاص کی یہ بات آ گئی کہ جی آزاد کے بدلے آزاد اور مرد کے غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو قصاص جو ہے نا اس کے آپ ذرا سے اگر ہم ایک دو چیزوں کو دیکھتے ہیں
کہ کس طرح سے قصاص کا امپلیمنٹ کیا گیا اور یہ واقعہ جو ہے اس آیت کو اسلام میں کس طرح سے دیکھا گیا، یہودیت کا اس کے اوپر کیا اثر ہوا۔ تو ایک بڑا واقعہ مشہور ہے کہ قبائل اورینا کا ایک گروہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے مدینہ میں رہنے کی خواہش کا اظہار کیا اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں قیام کی اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں مدینہ کی جو آب و ہوا ہے یہ کوئی اچھی نہیں لگ رہی، ہم پریشان ہیں، ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت کے بدلے ان کو جو اونٹوں کی چراگاہیں تھی مدینہ کے اطراف میں، وہاں پہ ان کو جگہ دے دی اور ان کو ادھر بھیج دیا جہاں تازہ ہوا ہے اور اونٹ ہی اونٹ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائیں تازہ ہوا کھائیں اور اونٹ کا دودھ پئیں اور اپنے قوت اور توانائی بھی حاصل کریں اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاریں۔ لیکن وہ لوگ جب وہاں گئے، وہاں ان کے حالات بہتر ہوئے، ان کو وہ اونٹ مل گئے، وہ فری میں مل گئے، ان کو چراگاہیں مل گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا، کچھ عرصے بعد ان سب چرواہوں کو قتل کر دیا، سب چرواہوں کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد وہ سارے اونٹ لیے اور وہ فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوٹس میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، ان کو گرفتار کر کے واپس لایا گیا اور بالکل قرآن پاک کی اسی آیت کے مطابق قصاص جو ہے وہ دلوایا گیا، جس سے بالکل اس کے بعد کسی میں جرت نہ ہوئی کہ کوئی کسی کو اس طرح سے دھوکہ دے اور اس دھوکے میں لا کر اس کسی آدمی کو قتل کرے اور اپنے فائدے حاصل کرتا پھرے اور زندگی کو سمیٹتا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ مثال قائم کر دی، یہ قبائل اورینا کی مثال کے جو بھاگ گئے تھے تو ان کو واپس لا کے باقاعدہ اسی طرح سے ان کو قصاص دیا، قتل کے بدلے قتل کا۔ تو یہ واقعہ بڑا مشہور جو تاریخ میں بھی ہے، تو یہ آیت اسی طرف ایک اشارہ بھی تھا۔ اسی طرح سے یہودیوں کے بارے میں حضرت انس جو ہے ان کی بھی ایک روایت ہے، اسی پرسپیکٹو میں ہے کہ ایک یہودی نے جو چند زیوروں کے لالچ میں ایک جاریہ یعنی لونڈی کو جو ہے وہ پتھر مارے اور اس کا سر کچل دیا۔ تو جب اس جاریہ سے یہ پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، تو اس نے کہا فلاں آدمی نے یہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بدماش یہودی کا بھی نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، تو اس یہودی کو گرفتار کیا گیا اور اس نے جب اقرار کیا تو آپ نے حکم دیا اور قصاص کے طور پر اس کا بھی سر پتھر کے اوپر رکھ کر اسی طرح سے کچلا گیا جس طرح کہ اس نے اس عورت کا سر جو ہے وہ کچلا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے ہوتے ہوئے اسی آیت قرآن کی آیت آ جانے کے بعد پھر معاملات کو یہ نہیں کہ کوئی بڑا قبیلہ ہے تو اس کا اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو چھوٹے قبیلے کے جو ہے وہ 10 12 قتل کر دیے جائیں، اور اگر کوئی عورت اس میں شامل ہوتی ہے عورت کو چھوڑ دیا، اس قبیلے کے مردوں کو قتل کر دیا، نہ، جس نے کیا وہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ یہ قصاص جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک اور روایت ہے جو اسی پرسپیکٹو میں اسی آیت کی روشنی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ربیع بن انس بن مالک کی پھوپھی نے ایک انصاری کے گلے دانتوں کو یعنی اس کے جو سامنے والے دانت تھے ان کو توڑ دیا۔ تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا تو انس بن مالک کے چچا انس بن نضر نے کہا کہ قسم اللہ کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا انس، حکم کتاب اللہ القصاص، اے انس، کہ کتاب کا حکم قصاص ہے، یہ مت بھول کہ خدا کا حکم آ گیا، خدا کی شان ان کی قوم دیت پر راضی ہو گئی اور دیت اس نے قبول کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض خدا کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کی قسم بھی کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ وہ واقعہ کہ ایک تو قصاص کے بدلے قصاص آ گیا، لیکن دوسری طرف اسی کا اگر آگے تسلسل دیکھیں تو وہ دیت کی بات ہے کہ اچھے طریقے سے اس کا بدلہ دے دیا جائے۔ تو جب انہوں نے اس کا کہ یہ نہ کریں تو وہ اس بات کے اوپر جب راضی ہو گئے تو وہ دیت کا معاملہ بھی طے ہو گیا۔ حضرت عمر کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال موسم حج میں یہ اعلان کرا دیتے تھے کہ اگر میرے عمال، حکام اور افسران سے کسی کو شکایت ہو
और उन्होंने किसी को सताया हो, किसी का नाहक माल लिया हो या किसी को मारा पीटा हो, तो फौरन मेरे पास उसकी रिपोर्ट करे, उनका बदला किसास दिलाऊंगा। ये बाकायदा हर साल हज़रत उमर हज के दौरान अपने मौजूदगी में ऐलान करवाया करते थे, और इस ऐलान के मुताबिक अगर कोई आता तो उसको वो बदला देते। और इसी पर्सपेक्टिव में जब एक मिस्री जो है उसने हज़रत उमर को ये शिकायत की, और तो उस वक्त जो है वो जो गवर्नर थे अमर हज़रत उमरो, तो उनकी जब शिकायत हुई तो कि उनके बेटे ने जो है वो घोड़ दौड़ में उनको जो है वो जीतने के बाद जो उसने मुझे चाबुक से मारा है, तो हज़रत उमर ने कहा कि तुम इधर ही ठहरो और वो हज के ऊपर आएंगे, और उनको कहा कि आप हज के ऊपर आए। वो आए, उन दोनों को बुलाया और खुद वो लेके उसको कहा मिस्री को कि मारो उसके बेटे को इसके सामने। तो उसको बकायदा उसको सजा दी, और उस वक्त तक वो मारते रहे जब तक कि उन्होंने खुद नहीं कहा कि हाँ मेरा बदला मुझे मिल गया। तो मिस्री जो है वो अपना बराबर का बदला लेने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने आपका इंसाफ देख लिया, मैं खुश हूँ, मैं मुतमिन हूँ, दीन वाकई सच्चा है, दीन में कोई छोटा और बड़ा नहीं है, दीन में सब बराबर हैं, मुझे मेरा बदला मिल गया। मैं समझ रहा था कि दीन में गरीब जो है उसको कोई नहीं पूछ सकता, लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि दीन में गरीब को भी वही इज्जत मिल गई जो इज्जत जो है दीन बड़े को देता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो किसास और जो दीयत है जो बदला ये तय कर दिया गया, और उसकी एक बड़ी रीजन कि चूंकि साथ ही फरमा दिया गया कि इसमें लोगों के लिए और अक्लमंद लोग जो हैं उनके लिए ये बड़ा एक निशानी है, सबक है कि इसमें जिंदगी है, इसमें मुआशरे की बका है, कि लोग जो हैं एक सिलसिला जो कत्ल का है, बदले का जो सिलसिला है वो अब कभी भी जारी ना रहे, बल्कि वो थम जाए और लोगों को यकीन हो जाए कि दीन में जो हदायत फरमाई गई है उसके मुताबिक किसास जो है इसकी हिकमत ही ये है, और उसका मुझे बदला मिल गया। यानी बेगुनाह कत्ल करने वाले को सजा अगर नहीं दी जाएगी तो उसका हौसला बढ़ेगा। मुजरमाना ज़हनियत के दूसरे लोग भी निडर होकर ज़ाहिर कत्ल का बाजार गर्म करेंगे, लेकिन अगर कातिल को उसको जुर्म के बदले का कत्ल कर दिया तो वो दूसरे मुजरम भी अपना भयानक अंजाम दे सकेंगे कि जी हमें भी ऐसे ही अंजाम का जो से वास्ता पड़ेगा। इस तरह एक कातिल के कत्ल से बेशुमार मासूम जाने जो है वो कत्ल वगैरह से बच सकती हैं और बच जाती हैं। लेकिन आज बाज़ मुल्कों में कत्ल की सजा मनसूख कर दी गई है। वो कहते हैं कि ये सजा जालमाना और बेईमाना है। मकतूल तो कत्ल हो चुका, अब उसकी वजह एक दूसरे आदमी को तख्तेदार पर लटका देना बेरहमी नहीं तो और क्या है। लेकिन इसके खौफनाक नताइज जो हैं ये किसी की समझ में नहीं है, लेकिन कुरान पाक ने इसमें उलिल अलबाब उन लोगों को मुखातब किया है जो जरा सा शऊर और अक्ल रखते हैं, जो अमर रखते हैं, जो इल्म रखते हैं, उन लोगों के कि वो वक्त पर उन बुरे बयान नताइज को भांप लें जो उनके घरों का, उनके मुआशरे का और पूरे मुल्क का सुकून जो वो खा जाएंगे। जिस मुल्क के कानून की आंखें जालिम कातिल के गले में फांसी का फंदा देखकर पुरनम हो जाएं, वहां मजलूम और बेकस का तो खुदा ही हाफिज है। तो ये हो नहीं सकता। तो ये दीन ने इतनी बड़ी खिदमत की इंसानियत की कि इंसान की जिंदगी को बका देने के लिए यानी ये नाफिज कर दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बिल्कुल मनो अन उसी तरह से जो मैंने मिसालें दी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की, वो इस कदर रोशन मिसालें हैं कि इस कुरानी आयात का पूरा जो मफहूम है और इसका मकसद और इसकी जो एक जिस तरह मैंने कहा ना कि अमाल ज़ाहिरी तौर पे किसी मकसद के लिए होते हैं, वरना वो सिर्फ रस्म बन के रह जाते हैं। ये जो कानून है अगर इसका इतलाक उसकी रूह के मुताबिक नहीं होता तो फिर वो कानून ही रस्म बन जाता है। कानून रस्म बन जाए तो लोगों को फिर खुल मिल जाती है, लोग उसके अंदर अपने आशूर तलाश कर लेते हैं और फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक उस कानून की जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। यही वजह है कि शरीयत ने ये जो कानून है, ताज़ीरात हैं, हदूद हैं, ये किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं छोड़ी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर तो हर इंडिविजुअल के ऊपर होता तो हर आदमी अपनी मर्जी से अपने मफादात के मुताबिक और अपने इंतकाम के मुताबिक उन अहकामात को नाफिज करता, फिर तो हर कोई जो है वो दौड़ता फिरता, भागता फिरता और किसी को किसी पर यकीन और एतमाद न रहता। कोई अपने पुरसुकून अपने घर में न रहता, अपने दफ्तर में न बैठता, सड़क पर न चलता।
لیکن قانون اگر من و ان جس طرح سے قانون کی موجودگی ہے اگر اس کو وہ نافذ کر دیا جائے تو پھر لوگوں کو یقین ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عرب کا معاشرہ جب پھر قصاص کا یہ قانون لاگو کیا گیا نہ پھر چوری رہی نہ پھر ڈاکہ رہا نہ قتل رہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ عرب کا جو پیننسولا ہے اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے میں اگر کوئی عورت اپنے زیور لے کر جاتی تو اس کو کوئی راستے میں روکنے والا نہ تھا, لوٹنے والا نہ تھا, کیونکہ سب کو اپنے انجام کی خبر تھی اور سب کو پتا تھا کہ جو امیر المومنین مسلمانوں کے اس خطے میں ہیں ان کا کیا ہو, ان کا حکم کیا ہے اور وہ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مثال جو ہر سال وہ دیتے تھے وہ اسی پرسپیکٹو میں وہ مثال تھی. اچھا اب آگے اگلی جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے اگلی آیت میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کی موت کا جب اس کو پتہ چل جائے کہ میری موت جو ہے وہ بالکل قریب آ گئی ہے تو پھر اس کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس کے پاس جو جائیداد ہے جو چیزیں ہیں اس کی. یہ عرب کا جو ہے نا یہ بڑا برا رواج تھا کہ جب کوئی بستر پہ چلا جاتا اور اسے اپنی موت کا یقین ہو جاتا تو وہ اپنی جائیداد جو ہے وہ اپنے وارثوں کو دینے کے بجائے ان لوگوں کے نام کر دیتے تھے جو ان نون ہوتے تھے, عام لوگوں کو کر دیتے تھے اور وہ اپنے جو وارث اصل ہوتے تھے وہ محروم ہو جاتے تھے اور اس کو وہ تفاخر سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا حق ہے اور اس کے اوپر فخر کرتے تھے. تو یہ اہل عرب کا دستور بھی تھا. اچھا اب جب ان کا یہ دستور تھا تو ظاہر ہے اس کا تو دور دور تک جو ہے نا نہ تو دین کے ساتھ واسطہ تھا, نہ انصاف کے ساتھ واسطہ ہے, نہ عدل کے ساتھ واسطہ ہے, اور وہ اپنے زوم باطل میں اس کو سخاوت سمجھتے تھے کہ یہ میری سخاوت ہے کہ میں نے جاتے جاتے اپنا مال اسباب جو ہے ان لوگوں کے نام کیا ہے میں جن کو نہیں جانتا, یا میرے جو دوست احباب ہیں میں جانتے ہیں اس میں اس کے والدین باہر ہو جاتے, اس کے باقی رشتہ دار باہر ہو جاتے, صلہ رحمی والے بالکل محروم ہو جاتے. تو جہاں والدین محروم ہو گئے, جہاں اولاد محروم ہو گئی تو وہاں تو اس کے لیے کچھ نہ رہا. تو اس کے لیے جو ہے پھر یہ آیت جو آ گئی اور اس نے آ کے پھر اس راستے کو روک دیا جو آدمی جس کے اوپر فخر کرتے تھے اور جس کو سخاوت کا نام دے کر اپنے اہل خانہ اور اپنے صلہ رحمی والوں کا جو حق ہے وہ دوسروں کو دے جاتے تھے. اچھا اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ حق تھا, دوسرا یہ تھا کہ اب ایک تو یہ ہوا کہ جی جو ان کا حق تھا وہ ان کو نہیں ملا جن کا وہ حق تھا, وہ سخاوت کے اور جو تفاخر کے نظر ہو جاتا اور دوسرے لوگوں کو دے جاتے. تیسرا یہ تھا کہ جو گھر والے ہوتے تھے وہ سڑک پہ آ جاتے, وہ بالکل خالی ہو جاتے, اولاد اسی طرح پریشان ہو جاتی, بیوی بھی بالکل فارغ ہو جاتی, اس کے ہاتھ بھی کچھ نہ آتا. کوئی ہوتا جو کہہ دیتا کہ جی یہ اس کا حصہ یہ میں نے دے دیا, یہ اس کو الگ کر دیا. بہت کم اس کی مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. والدین اور دوسرے رشتے دار جو ہیں وہ تو بالکل ہی محروم رہتے تھے. یہ دونوں صورتیں ظاہر ظلم کی صحیح مثال ہیں. قرآن پاک نے اس کی اصلاح فرمائی ہے دراصل اس آیت میں, اور یک لخت سارے سابقہ نظام جو اس کو بالکل درم برم نہیں کیا بلکہ آہستہ آہستہ گریجولی اس کو لاگو کرنے کا اندیا دے دیا. یہ آیت اس بات کا اندیا ہے کہ آگے چل کر اس میں مزید اصلاحات جو ہے رب کریم کی خواہش ہے, لیکن انسانی جو مزاج ہے, خصلت جو ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو یک مشت نہیں لاگو کیا گیا. بالکل جیسے اور بہت ساری احکام ہے, جیسے شراب ہے تو اس کا حکم آیا تو اس کا بھی یہ فوراً نہیں آیا کہ یہ ختم ہے, بند ہے, بلکہ پہلے یہ آیا کہ اگر کوئی نشے میں ہے تو وہ نماز کے قریب نہ جائے. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جب لوگ جو ہے نا وہ سوچنے لگے کہ لوگ آپ کا مائک بند ہو گیا, وارث بھائی مائک کھولیں اور کنکلوڈ کر لیں. شاید بھائی بھی آگے اور شکیل بھائی بھی. مجھے اچھا اب آواز آ رہی ہے؟ اچھا میں آپ کی آواز آ رہی تو غلطی سے اچھا اللہ خیر, میں ابھی اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ جب یہ آیات آ گئی ہیں تو آپ دیکھیں ذرا, اور اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ اپنے والدین و قریبی رشتے دار جو ہیں ان کے لیے وصیت کریں اور ہر ایک کو ان کے حق کے مطابق حصہ ان کو دے دیا جائے. لیکن اتنے اہم کام جو ہے نا اس کو عوام کی مرضی کے اوپر تو نہیں چھوڑا جا سکتا, رحم و کرم کے اوپر کہ جو آدمی جو اس کے دل میں آئے وہ کرتا رہے. اس لیے ظاہر ہے کچھ عرصہ کے بعد سورہ نساء جو ہے اس کا نزول ہوا, اور سورہ نساء جو ہے اس میں وراثت کے پھر جو احکام ہیں وہ بیان کر دیے گئے,
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام وراثت کی وضاحت فرماتے ہوئے دو قاعدے بیان کیے تھے۔ پہلا قاعدہ کیا تھا؟ یہ کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کی ممانعت کر دی جو وراثت میں حصہ دار ہیں، اور دوسرا قاعدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ یہ تھا کہ وصیت کو مال متروکہ کے تیسرے حصے تک محدود فرما دیا کہ 1/3 حصہ تک اپنے غیر وارث رشتہ داروں، دوسرے مستحق لوگوں یا رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے۔ پہلے کیا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ساری کی ساری یا رفاع عامہ میں دے دی، عام لوگوں کو دے دی، رشتہ دار و والدین سارے جو ان کو محروم کر دیا۔ تو دین نے کیا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو احکام دے کر پابند کر دیا کہ 1/3 سے زیادہ وہ باہر نہیں دے سکتا، باقی اس کے والدین اور رشتہ دار جو اس میں وہ تقسیم ہوگی۔ اس تقسیم کا بھی باقاعدہ ایک فارمولہ جو وہ بتا دیا، اور اسلام کا یہ ظاہر ہے ایک اتنا متوازن، اتنا معتدل نظام جس پر مسلمان جو ہے وہ ظاہر فخر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو ایک ایسا نظام دے دیا کہ جس کے ذریعے کوئی محروم نہیں ہوتا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ جو پابندیاں ہیں ان کو بھی وہ جو ہے وہ اس کو خلاف سمجھتے ہیں اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو عقل کا تقاضا ہے۔ عقل جو ہے وہ قرآن کے خلاف تو استعمال نہیں ہو سکتی، عقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف جو ہے وہ حجت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی لوگ اپنی عقل کی جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں، وہاں قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ اس سے مبرہ ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی عقل جو ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس میں قرآن کو جو ہے فوقیت حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو فوقیت حاصل ہے۔ تو چلیں، جزاک اللہ، اگر آگے ہیں شاید صاحب تو وہ اس کو پھر آگے کنٹینیو کریں۔ اللہ خیر۔